رجب کا چاند دیکھ کر جس عورت نے 7 بار قرآن کی یہ سورت پڑھی، اللہ نے اس کو اولاد دی۔ رجب میں اولاد ملتی ہے، سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب کا چاند ایک بہت ہی خاص اور بابرکت چاند ہے، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب مہینہ ہے۔ بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو عرصہ دراز سے بے اولادی کی پریشانی میں مبتلا ہیں، علاج کروائے، دعائیں مانگی، مگر دل کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ ایسے حالات میں رجب کا مہینہ ایک خاص امید لے کر آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے دوستی کرنے اور اس کے قریب جانے کا مہینہ ہے۔ بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں ذکر و اذکار کرتے، دل سے دعا کرتے اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے اور خوش ہو کر عطا فرماتے۔ تو اس لیے ناظرین، جن بہنوں کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ سال میں ایک ہی بار رجب کا چاند آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ چاند جو ہے 21 یا 22 دسمبر کی رات کے قریب جو ہے رجب کا چاند جو ہے نظر آئے گا ابھی۔ اس چاند رات کو آپ نے خاص اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے اور قرآن پاک کی وہ سورت جس کا ذکر علماء اکرام کرتے ہیں، اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری اور بابرکت رات ہے۔ بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فیصلے لکھواتے، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب بندہ چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو فرشتوں کی آمین کا مطلب یہ ہوتے کہ دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ کی معیشت سے قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اگر آپ اولاد چاہتے ہیں تو رجب کی چاند رات جو ہے اس کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ پورے یقین، صبر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ یہ عمل کریں اور اللہ سے مانگیں، کیونکہ دینے والا صرف اللہ ہے، اور رجب کا مہینہ اللہ سے مانگنے کے لیے سب سے خاص مہینوں میں سے ایک ہے۔ حدیث میں آتے ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اور رجب کے مہینے کی عظمت کا یہ مطلب ہے کہ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر خصوصی طور پر عنایت کرتے اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ رجب کا مہینہ ایک ایسا وقت ہے جب انسان اپنے مال کا بیج بو رہا ہوتا ہے، شعبان میں وہ بیج پھولتا ہے، اور رمضان میں وہ پھل دیتے۔ یعنی اگر آپ رجب میں نیک اعمال اور دعاؤں میں مشغول ہوں گے تو وہ اعمال رمضان میں آپ کے لیے کامیاب نتائج دیں گے۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا آپ اللہ پر توکل کرنے میں مایوس ہو گئے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی حکمت سے دعاؤں کا جواب ہمیشہ فوراً نہیں آتا۔ اللہ اپنی مصلحت کے مطابق ہر دعاؤں کو قبول کرتے اور ہر دعائی موقع پر مختلف صورتوں میں اس کا جواب دیتے۔ جب دعائیں فوراً قبول نہ ہوں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ خوش ہوتے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے جڑ کر رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ اولاد چاہتی ہیں، اگر آپ ان بہنوں میں شامل ہیں جو برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، دعا کرتے کرتے تھک گئی ہیں اور دل کے اندر ایک خلا محسوس کرتی ہیں، تو رجب کا مہینہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے، اللہ سے مانگنے اور اللہ کے سامنے رو کر گر گڑانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف آتے ہے، ذکر و اذکار کرتے ہے، قرآن سے جڑتے اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ اپنی گود بڑھنے کی خواہش رکھتی ہیں تو اس مہینے کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ چاند رات سے اپنے عمل کا آغاز کریں اور رجب کے ایک ایک دن کو اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا کے ساتھ جوڑ لیں۔ اللہ سے مانگتے رہیں، سجدے میں، چلتے پھرتے، تنہائی میں اپنے دل کی زبان میں اللہ سے بات کریں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ دعا کتنی بڑی طاقت ہے۔ دعا وہ عمل ہے جسے اللہ بہت پسند فرماتے، اور دعا مانگنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتے۔ تو اس لیے اس مہینے کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے جسے اولاد کی ہنسی سے بڑھنا ہے، اللہ سے جڑ جائیں۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر وقت پر بہتر عطا فرمائے گا، اور یہ مہینہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے اور آپ کے دل کو امید سے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جب بھی آپ کو رجب کے چاند کی اطلاع ملے، یا آپ کو معلوم ہو کہ آج رجب کی پہلی چاند رات ہے، یہ چاند جو آپ کو 22 یا 21 دسمبر کی رات کو نظر آئے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، پاکیزگی کے ساتھ قرآن پاک کھول کر بیٹھیں اور دل میں اولاد کی نیت رکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی، درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، کیونکہ یہ مختصر چھوٹی سی صورت ہے، اولاد کے لیے بہت ہی خاص صورت ہے۔ علماء کرام اولاد کی نیت سے اس کی تلاوت کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورہ مریم کی مکمل تلاوت کرنی ہے اور 1 مرتبہ سورہ محمد کو پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ صورتیں جنہیں بزرگان دین نے اولاد کے لیے جو ہے خاص بتائے۔ جب رجب کی ببرکت چاند رات میں اولاد کی نیت کے ساتھ یہ تلاوت کی جاتی ہے تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اس پر توکل کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں اور اس کی در پر جھک جاتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اس لیے اس پیاری رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ درود شریف کے ساتھ یہ صورتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر وقت پر بہتر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پورے رجب کے مہینے میں اس عمل کو جاری رکھیں۔ سورہ کوثر کو نماز کے بعد جب بھی پڑھیں 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کریں، اور سورہ مریم اور سورہ محمد کو روزانہ 1 مرتبہ اپنی زندگی کا ایسا بنا لیں۔ ان صورتوں سے جڑے رہیں یہاں تک کہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ ان صورتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار بے اولاد جوڑوں کو اولاد عطا فرمائی، اور جب خاص مہینوں اور خاص راتوں میں عبادت کی جاتی ہے تو قبولیت کی امید اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے رجب کے اس بابرکت مہینے میں اللہ سے جڑے رہیں، دعا، یقین اور صبر کے ساتھ مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ مایوس نہیں فرمائے گا۔ تو آخر میں میری دعائیں تمام بہنوں کے لیے جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ یہ رجب کا مہینہ ان کے لیے خوشیوں کا مہینہ بنا دے۔ اس مہینے میں اللہ ان کو خوشخبری دے، اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، ان کی گود کو اولاد سے بڑھ دے، اور جن کا بیٹا نہیں ہے اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔